دوستو ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ اللہ اکبر۔ دوستو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے، جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہر تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والا ہتھیار لفظ اور زبان ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ دوستو زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ دوستو وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلے رہنا سکھا دیا۔ دوستو سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ دوستو زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ دوستو زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ دوستو کوشش کریں ہمیشہ نسلی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اگر وہ ناراض بھی ہوں تو عزت پر اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ دوستو کسی کتے کو اپنا خوف سونگھنے نہ دیں اور نہ ہی انسان کو اپنی ضرورت سونگھنے دیں، وہ دونوں آپ کو کاٹ لیں گے۔ دوستو خوشیاں پرائی ہوتی ہیں اس لیے بانٹ دی جاتی ہیں، اور صرف غم اپنے ہوتے ہیں جو پاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ دوستو عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دوستو زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے، ہمیشہ دوستو اس بات کو یاد رکھیں۔ دوستو میں نے زندگی میں صرف ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنائیں، وہ کسی نہ کسی موڑ پر مان توڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ رشتہ چاہے دوستی کا ہو یا محبت کا۔ دوستو جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ دوستو بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دوستو درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھرتا جاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ دوستو صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے، صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ دوستو دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ دوستو اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، ساری زندگی بھرم رکھا ہے ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دوستو دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ دوستو وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلے رہنا سکھا دیا۔ دوستو اداکاری ہمیں آتی نہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں مخلص ہو کے چلتے ہیں، چاہے وہ عروج میں ہو یا زوال میں۔ دوستو جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو، عزیزوں رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ، ان لوگوں کا رزق آپ کی رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ لوگوں کو کپڑے اور چادر پہننے کے لیے دو، اللہ تمہارا پردہ رکھے گا اور دنیا میں کبھی شرمندہ اور بے پردہ نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوستو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وسیع رزق حلال عطا فرمائے، غیبی خزانوں سے سب کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دے کر منہ بنانا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو یہ لائنیں بابا اشفاق احمد مرحوم کی، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بابا جی سے پوچھا گیا کیا آزمائشیں آپ کو روکتی نہیں ہیں؟ بابا جی کہنے لگے اگر آزمائش
نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اس چیز سے راحت دو کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے۔ آزمائشوں نے انہیں عزیز مصر بنایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی شکل میں آتی ہیں۔ بے شک اللہ اکبر۔ دوستو، تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ بے شک دوستو، ایک لڑکی کی بربادی پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ لڑکی اپنی ہر قسم کی تصویریں کسی نامحرم کو دکھانا اور بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر نہ اسے ذہنی طور پر سکون رہتا ہے اور نہ جسمانی طور پر۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے اور سمجھ آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ دوستو، جزاک اللہ۔